السلام علیکم۔ میں ساجدہ اور بچوں سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ ان کی تلاش میں ہندوستان آیا تھا۔ جامعہ مسجد کے قریب ہی ایک گلی میں ساجدہ کا میکہ تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہاں جا کر گڑے مردے اکھاڑنا چاہتا تھا اور 70 برس پہلے کے عزیز و اقارب کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، تو نئی نسل اور نئے چہروں میں شاید ایک بھی پرانا چہرہ دکھائی نہ دیتا۔ میں نے وہ رات ایک ہوٹل میں گزاری۔ مجھے LAD شناختی کارڈ کے ذریعے کسی بھی ملک میں جانے کی سہولت حاصل تھی۔ وہ کارڈ ایک بلینک چیک تھا۔ میں کسی بھی بینک سے ضرورت کے مطابق رقم حاصل کر سکتا تھا۔ دیکھا جائے تو یہ ایک طرح کی خیراتی امداد تھی۔ اس پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں کنگال یا محتاج نہیں تھا۔ کسی وقت بھی خفیہ خزانے تک پہنچ کر مالا مال ہو سکتا تھا، اور یہی سوچ رکھا تھا کہ اپنی ساجدہ اور بچوں کا سراغ لگانے کے بعد اس خزانے تک پھر ایک بار پہنچنا ہے۔ میں دوسرے دن پھر اس محلے میں گیا۔ میرے سسر کا نام شیخ نظام الدین اور سالے کا نام شیخ امام الدین تھا۔ میں نے 2 4 بزرگوں سے ان کے متعلق پوچھا۔ ایک 60 برس کے بزرگ نے کہا، یہ میرے پیدا ہونے سے پہلے کی بات ہے، میرے ابا ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ شیخ نظام الدین کا داماد غازی صلاح الدین بہت بڑا جاگیردار بن گیا تھا۔ اس نے یہاں سے 200 کلومیٹر دور بڑی زمینیں خریدی تھیں اور اپنی جاگیر کا نام غازی نگر رکھا تھا۔ میں نے ان بزرگ کو یہ نہیں بتایا کہ میں وہی غازی ہوں۔ انہوں نے مجھے میڈیا کے ذریعے نہیں دیکھا تھا۔ یہ یقین نہ کرتے کہ میں ایک طویل مدت کے بعد نئی زندگی پا کر آیا ہوں۔ بہرحال ان سے معلوم ہوا کہ میری سسرال کا کوئی فرد وہاں نہیں رہ رہا، اور ساجدہ نے اپنے بچوں کے ساتھ غازی نگر میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ میں نے ہوم ڈپارٹمنٹ کے ایک متعلقہ افسر سے ملاقات کی۔ اسے LAD کارڈ دکھا کر کہا، میں غازی نگر جا کر اپنی بیوی بچوں کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں میری رہنمائی کی جائے۔ سرکاری خرچ پر مجھے وہاں پہنچایا گیا۔ میری جاگیر کا ایک حصہ ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں بدل گیا تھا۔ اب وہاں ایک ہندو جاگیردار تھا۔ اس نے بڑی گرمجوشی سے میرا استقبال کیا۔ پٹواری کو بلا کر زمینوں کی خرید و فروخت کے پرانے کاغذات دکھائے۔ ان کاغذات کی رو سے ساجدہ وہ تمام زمینیں فروخت کر کے بچوں کے ساتھ پاکستان چلی گئی تھی۔ وہ جاگیردار اس سے آگے نہیں جانتا تھا کہ ساجدہ پاکستان کے کس صوبے، کس شہر میں گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک نئے ملک میں جا کر گم ہو گئی تھی۔ میرے حساب سے 91 برس کی ہو گئی ہوگی۔ پتہ نہیں جی رہی ہوگی یا اللہ کو پیاری ہو گئی ہوگی۔ یہ معلوم کرنے کے لیے دل تڑپ رہا تھا کہ میری بیٹی رابعہ اور میرا بیٹا عمیر بن غازی کہاں ہوں گے اور کس حال میں ہوں گے۔ ان کے متعلق بہت کچھ معلوم کرنے کے لیے لازمی تھا کہ پاکستان جاؤں اور انہیں تلاش کروں۔ میں نے ہوم ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ افسر سے کہا، میں پاکستان جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ریاست بھیم پارہ میں 2 4 دن گزاروں گا۔ مجھے سرکاری طور پر وہاں کے ایک ریسٹ ہاؤس میں پہنچایا گیا۔ کبھی وہ ایک ریاست ہوتی تھی۔ وہاں کا راجہ ولبھ راجکماری پھولوتی کا باپ اور میرا دشمن سسر تھا۔ ساری دشمنی، سارے رشتے ناتے اور سارا راج پاٹ فنا ہو چکا تھا۔ اس محل کو لائبریری اور عجائب گھر بنا دیا گیا تھا۔ میں نے وہاں جا کر پھولوتی کی خوابگاہ کو دیکھنا چاہا۔ میں نے اس کے ساتھ وہاں ناقابل فراموش لمحات گزارے تھے۔ اس خوابگاہ کو ڈھونڈنے میں بہت وقت لگا۔ وہ محل اندر سے بڑی حد تک تبدیل ہو گیا تھا۔ میں ایک اندازے کے مطابق لائبریری کے ایک حصے میں جا کر بیٹھ گیا۔ یہ میرا خیال تھا، میرا احساس اور جذبات تھے۔ مجھے وہاں اپنی پھولوتی کی خوشبو مل رہی تھی۔ آہ، کیسے وقت گزر جاتا ہے! لوگ چلے جاتے ہیں، فقط یادیں رہ جاتی ہیں۔ میں بڑی دیر تک وہاں بیٹھا رہا اور اپنی پھولوتی کو یاد کرتا رہا۔ اس نے آواگون نظریے کے مطابق کہا تھا کہ وہ اگلے جنم میں بھی میری شریک حیات بن کر رہنا چاہے گی، اور مرنے کے بعد ہم پھر ایک دوسرے کے لیے جنم لیں گے۔ میں ایک نیا جنم لے چکا تھا۔ پتہ نہیں اسے پھر سے پا لینے کا جذبہ تھا یا خوش کن جذبات تھے کہ ان لمحات میں اس کی سرگوشی سنائی دی، میرے غازی، تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے پھر سے جنم لوں گی، میں پھر آؤں گی۔ میری کوکھ میں تمہارا بچہ ہمک رہا ہے، مچل رہا ہے، میں اسے جنم دینے ضرور آؤں گی۔ میں نے بے چین ہو کر اپنے آس پاس ایسے دیکھا جیسے وہ بولنے والی نظر آ جائے گی۔ یہ میری خام خیالی اور خوش فہمی ہو سکتی تھی۔ الحمدللہ میں ایک مسلمان ہوں، اواگون کے اس نظریے کو نہیں مانتا۔
کہ انسان اپنے اچھے برے اعمال کے مطابق انسان یا جانور کے روپ میں دوسرا تیسرا جنم لیتا رہتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ ہم قیامت کے دن ہی اٹھائے جائیں گے اور اسی دن ہمارے اچھے برے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ جو دنیا سے گزر جاتے ہیں وہ لوٹ کر نہیں آتے۔ میری مثال بار بار نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا سے صدیوں میں ایسا کوئی مثالی واقعہ رونما ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں، غور کریں، پھر تسلیم کریں کہ قرآنی قصے محض تفریح کے لیے نہیں، عبرت حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ میں محل سے نکل کر ریسٹ ہاؤس میں آ گیا۔ پھولوتی میرے اندر سما گئی تھی۔ یقین ہو رہا تھا کہ وہ میری زندگی میں پھر سے آئے گی، اور آنے کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ دوسری بار جنم لے گی۔ نہیں، ہماری دنیا میں بے شمار ہم شکل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اس کی کوئی ہم شکل کبھی آئے گی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ پھولوتی نے مرنے کے بعد دوسرا جنم لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہی جانتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ میں دوسری صبح نماز ادا کرنے کے بعد ایک بڑا سا خالی چرمی بیگ لے کر ریسٹ ہاؤس سے نکل گیا۔ میں ایک شکاری کی حیثیت سے زندگی گزارتا رہا تھا، اس لیے جنگل کے پیچیدہ راستے یاد رہتے تھے۔ یوں بھی چھوٹی بڑی انسانی آبادیوں کے نقشے بدلتے رہتے ہیں، مگر جنگلات کے نقشے کبھی نہیں بدلتے، ہزارہا صدیوں تک ویسے ہی رہتے ہیں۔ میں اس جنگل میں بھٹکنے والا نہیں تھا۔ یادش بخیر اسم اعظم پڑھتا ہوا اس غار کے دہانے پر پہنچ گیا، جہاں کبھی بابا سائیں کے ساتھ اچھے خاصے ایمان افروز دن گزار چکا تھا۔ میں اندر آ کر اس وسیع اور عریض چٹان پر جھک گیا۔ میں نے بڑے جذبے سے اسے چوم لیا۔ بابا سائیں بہت یاد آ رہے تھے۔ جس طرح وہ قرات سے تلاوت کرتے رہتے تھے، وہی آواز، وہی لہجہ اور وہی ترنم مجھے سنائی دے رہا تھا۔ میری غیر معمولی سماعت میں مقدس آیات گونج رہی تھیں۔ میں چٹان پر دوزانو ہو کر بیٹھ گیا۔ بابا سائیں کی آواز سے آواز ملا کر تلاوت کرنے لگا۔ وہاں کوئی مداخلت کرنے والا نہیں تھا۔ میرا دھیان نہیں بھٹک رہا تھا۔ میں تلاوت کے بعد دل کی گہرائیوں سے اسم اعظم پڑھنے لگا۔ ظہر کی نماز تک پتہ ہی نہ چلا کہ کیسے وقت گزر گیا ہے۔ پھر میں نماز پڑھنے کے بعد وہاں سے اٹھ گیا۔ میں نے جھک کر دونوں ہاتھ چٹان کے سرے پر رکھے، پھر اسم اعظم پڑھا، اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ بابا سائیں نے فرمایا تھا کہ اسم اعظم اللہ ہے، بشرط یہ کہ صدقے لجا سے ہو۔ حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت فرمائی ہے کہ صدقے لجاہ کا مطلب ہے کہنے والے کی حالت اس وقت ایسی ہو جیسے وہ دریا میں غرق ہو رہا ہو اور بچانے والا کوئی نہ ہو، تو ایسے وقت جس خلوص اور دل کی گہرائیوں سے اللہ کا نام لیا جائے گا، ویسی ادائیگی سے اللہ اسم اعظم ہے۔ جب تو اس پاک نام کو لے تو تیرے دل میں اس کے سوا کچھ نہ ہو۔ میں نے صدقے لجا سے پکارا، یا اللہ، اور وہ چٹان ایک ہلکے کاغذ کی طرح سرک گئی۔ تہہ خانے میں جانے کا راستہ کھل گیا۔ میں سیڑھیاں اتر کر وہاں پہنچا۔ پتہ نہیں کتنے جگ بیت گئے، کتنے زمانے بدل گئے۔ وہ تہہ خانہ جوں کا توں تھا۔ میرے اور بابا سائیں کے سوا کسی نے وہاں قدم نہیں رکھا تھا۔ میں اسم اعظم کا ورد کرتا ہوا آگے بڑھتے ہوئے ایک تنگ راہداری میں پہنچا۔ وہ سرنگ نما راہداری کی زمین ناہموار تھی۔ میں دائیں بائیں کئی موڑ سے گزرتا ہوا اس دیوار کے سامنے آیا جس میں بڑا سا شگاف تھا۔ وہ سب پرانے جانے پہچانے راستے تھے۔ میں اس شگاف سے گزر کر آگے بڑھا تو ایک دیوار راستے میں حائل ہو گئی۔ یہ وہی دیوار تھی جس کے پیچھے خزانہ چھپا ہوا تھا۔ میں نے اس پر دونوں ہتھیلیاں رکھیں، پھر اسم اعظم پڑھا، صدقے لجا سے پکارا، اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ اسم اعظم وہ ہے کہ نام لیتے ہی پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جاتے ہیں۔ اس دیوار کا ایک حصہ اپنی جگہ سے متحرک ہو گیا، دروازے کے ایک پٹ کی طرح کھلتا چلا گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک مدت کے بعد اس کمرے میں قدم رکھا۔ خزانہ دروازے سے ہی نظر آ گیا تھا، لیکن اندر قدم رکھتے ہی میں ٹھٹک گیا۔ وہاں کا منظر میری توقع کے خلاف تھا۔ جہاں ہیرے جواہرات کا ذخیرہ تھا، وہاں دو انسانی ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے فوراً ہی سر اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا۔ پھولوتی نے مجھے بتایا تھا کہ اوپر شکارگاہ کی ایک چھوٹی سی عمارت ہے۔ اس عمارت کا ایک کمرہ پوجا پاٹ کے لیے ہے۔ وہاں ایک چبوترے پر بھگوان کرشن مراری کی مورتی ہے۔ اس مورتی کے ذریعے ایک چور دروازہ کھلتا ہے، وہاں سے ایک زینہ خزانے سے بھرے ہوئے تہہ خانے میں پہنچاتا ہے۔ اس خزانے تک پہنچنے کا راز صرف راجہ ولبھ اور پھولوتی کو معلوم تھا۔ پھولوتی نے مجھے ہمراز بنایا تھا۔ میں نے بعد میں احتیاطاً ساجدہ کو وہاں تک پہنچنے کے دو راستے بتائے تھے۔
ایک تو یہی راستہ تھا جہاں سے کوئی ایمان والا ہی اسم اعظم پڑھ کر کمرے میں آ سکتا تھا۔ ساجدہ نے کہا تھا کہ پتہ نہیں ہمارا بیٹا کامل ایمان والا ہوگا یا نہیں، ہم اسے پوجا پاٹ والے کمرے سے خزانے تک پہنچنے کا راستہ بتائیں گے۔ ساجدہ نے ایک کاغذ پر لکھ لیا تھا کہ بھگوان کرشن مراری کی مورتی کو کس طرح ہینڈل کیا جاتا ہے۔ بعد میں اس نے بیٹے کو بتایا ہوگا، وہ کبھی ادھر آیا ہوگا، پھر یہاں آنے کے بعد کیا ہوا ہوگا۔ مجھے یک بارگی صدمہ پہنچا۔ میں نے تڑپ کر انسانی ڈھانچوں کو دیکھا۔ دماغ نے چیختا ہوا سوال کیا، کیا ان میں سے ایک میرے بیٹے کا ڈھانچہ ہے؟ اس سوال نے جیسے باپ کی کمر توڑ ڈالی۔ میں ایک جگہ کھڑا نہ رہ سکا، لڑکھڑا کر پیچھے ایک دیوار سے ٹک گیا۔ 70 برس کے بعد ایک نئی زندگی حاصل کر کے اور کیا حاصل کر رہا تھا؟ کچھ نہیں، خالی دنیا سے گیا اور اب خزانے سے بھرے ہوئے کمرے میں آ کر بھی خالی ہاتھ تھا۔ پھولوتی گئی، اس سے ہونے والا بچہ گیا۔ جب مجھ پر موت طاری تھی تب میرا بیٹا جوان ہو کر تہہ خانے میں آیا ہوگا اور اس نے یہاں آ کر موت کا مزہ چکھ لیا ہوگا۔ میرے پاس کیا رہ گیا تھا؟ میں رشتوں سے، محبتوں سے خالی ہو کر زندگی گزارنے کے لیے دوبارہ اس دنیا میں آیا تھا۔ میں نے دوسرے انسانی ڈھانچے کو دیکھا۔ سوال پیدا ہوا کہ ان میں سے ایک میرا بیٹا ہے تو دوسرا ڈھانچہ کس کا ہے؟ کیا میرا بیٹا عمیر کسی کے ساتھ آیا تھا یا دشمن اس کا پیچھا کرتا ہوا یہاں پہنچ گیا تھا؟ فی الوقت تو یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے اور وہاں لڑتے ہوئے ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ میں نے قریب جا کر دیکھا، ایک ڈھانچے کے سینے کی ہڈیوں میں ایک بلٹ پھنسا ہوا تھا، دوسرے ڈھانچے میں کہیں گولی کا نشان نہیں تھا۔ پتہ نہیں وہ کس طرح مارا گیا تھا۔ میں نے صدمے کے باعث پورے کمرے کا جائزہ نہیں لیا تھا، صدمہ تو برداشت کرنا ہی تھا۔ اب یہ کسی طرح سمجھنا تھا کہ یہاں کیا ہو چکا ہے، کیا آئندہ بھی یہاں کوئی آ سکتا ہے؟ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، ایک گوشے میں چھوٹے سائز کا چرمی بیگ رکھا ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی 6 فٹ کا ایک عصا دیوار سے لگا ہوا تھا۔ میں نے فوراً ہی اس بیگ کے پاس آ کر گھٹنے ٹیک دیے، اسے کھول کر دیکھا۔ اندر 3 ڈائریاں تھیں، ان پر چاندی کی ایک انگوٹھی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے انگوٹھی نکالی، اس میں سے ایک لاوا سٹون جڑا ہوا تھا۔ پھر میں نے ایک ڈائری نکالی، اسے کھول کر پڑھا۔ پہلے صفحے پر میرے بیٹے کا نام عمیر بن غازی لکھا ہوا تھا۔ ڈائری کے اندر ایک کاغذ طے کیا ہوا تھا، میں نے اسے کھول کر پڑھا۔ میرے بیٹے کی تحریر تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ یہ انگوٹھی اور عصا میری جان سے زیادہ اہم ہیں، ایسے حالات میں پیدا ہو گئے ہیں کہ انہیں دشمنوں سے چھپا کر رکھنا لازمی ہو گیا ہے، اور چھپانے کے لیے اس سے بہتر اور محفوظ جگہ کوئی نہیں ہے۔ یہ ڈائریاں بھی یہاں محفوظ رہیں گی، جب حالات سازگار ہوں گے تو انہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ فی الحال اپنی اہم چیزوں کے ساتھ یہ 2 لاشیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں گھٹنوں کے بل زمین پر جھکا ہوا تھا۔ آخری فقرہ پڑھتے ہی خوشی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس تحریر نے نوید دی کہ میرا بیٹا زندہ ہے اور وہ 2 ڈھانچے یقیناً اس کے دشمنوں کے ہیں۔ وہ انہیں تہہ خانے میں قیامت کی نیند سلا کر گیا ہے۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس کس قدر مسرتوں سے بھر گیا تھا۔ ایک جگہ ٹھہر نہیں پا رہا تھا، ادھر سے ادھر چل رہا تھا۔ میرے اندر توانائی جیسے پھوٹ رہی تھی۔ میں خوشی کے مارے پنجوں کے بل جاگنگ کر رہا تھا۔ یا خدا، تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ میرا بیٹا زندہ سلامت ہے، بیٹی بھی خیر خیریت سے ہوگی، اور میری وفادار شریک حیات ساجدہ 91 برس کی بڑھیا میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ کہاں ہیں میرے لہو کے بکھرے ہوئے رشتے، کہاں ہیں؟ اب تو میں پر لگا کر ان کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ میں جاگنگ کرتے کرتے رک گیا، دور رکھے ہوئے بیگ کو دیکھنے لگا۔ اس میں رکھی ہوئی ڈائریاں مجھے بیوی بچوں تک پہنچا سکتی تھیں۔ ان ڈائریوں میں ان کا پتہ ٹھکانہ ضرور لکھا ہوگا۔ میں فوراً بیگ کے پاس فرش پر پلتھی مار کر بیٹھ گیا، ایک ڈائری اٹھا کر ورق گردانی کرنے لگا، سرسری طور پر آگے پیچھے صفحات کو دیکھنے لگا کہ کہیں تو موجودہ رہائش گاہ کا پتہ لکھا ہوگا، لیکن مایوسی ہو رہی تھی۔ کسی بھی ڈائری میں پتہ نہ لکھنے کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ وہ روپوش ہو کر زندگی گزار رہا ہوگا۔ وہاں ہڈیوں کے 2 ڈھانچے کہہ رہے تھے کہ اس کے اور بھی کئی دشمن ہوں گے، اس کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہوگا، آئے دن خطرات کا سامنا کرتا ہوگا۔ میں اس کے متعلق اپنے طور پر قیاس آرائیاں کر رہا تھا۔ ان ڈائریوں کو ترتیب وار پڑھتے رہنے سے یہ معلوم ہو سکتا تھا کہ وہ کتنے ملکوں اور شہروں میں جاتا رہتا ہے، جن لوگوں سے دوستی اور دشمنی کرتا رہتا ہے، ان کے ذریعے
اس کے قریب پہنچنے کی کوئی صورت نکل سکتی تھی۔ میں پہلی ڈائری کھول کر پہلے صفحے کو پڑھنے لگا۔ اس نے لکھا تھا، میں عمیر بن غازی صلاح الدین، خوش نصیب بھی ہوں اور بد نصیب بھی، شہزور بھی ہوں اور حالات کبھی کبھی مجھے کمزور بھی بنا دیتے ہیں۔ فی الحال بہت کمزور ہوں، زندگی اور موت کے درمیان سوالیہ نشان ہوں۔ کیا میرا دم نکلنے والا ہے؟ بے شک ہم سب فانی ہیں، اس بے ثبات دنیا میں آنی جانی ہیں۔ اس حساب سے اب میرے جانے کی باری تھی۔ مجھے بستر مرگ پر ڈال کر یہ سمجھنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں کہ میں بھی جا رہا ہوں یا نہیں، اگر نہیں تو پھر واپس کیوں نہیں آ رہا ہوں۔ یہ تجسس اور اضطراب تھا کہ میں ان کے درمیان ہوں بھی یا نہیں۔ انہیں میری نبض نہیں مل رہی تھی۔ اسٹیتھوسکوپ سے معلوم ہو رہا تھا کہ دھڑکنیں ختم ہو چکی ہیں۔ بہت ٹھہر ٹھہر کر ایک لرزش سی محسوس ہوتی تھی۔ دل کا جگنو کبھی کبھی چمک دکھا کر بجھ رہا تھا۔ میں خود نہیں جانتا تھا کہ کس حال میں، کیسی بے بسی سے دوسروں کے رحم و کرم پر پڑا ہوا ہوں۔ وہ میرا ہی تعمیر کرایا ہوا ایک بہت بڑا ہسپتال تھا۔ 10,000 گز کے رقبے پر پھیلے ہوئے اس ہسپتال میں جدید ترین آلات تھے، اور دنیا کے نامور تجربہ کار ڈاکٹر ہماری ایک کال پر پہلی فلائٹ میں چلے آتے تھے، اور وہ میرے بیٹوں اور بیٹیوں کی کال پر آئے تھے۔ انہوں نے اچھی طرح میرا معائنہ کیا تھا، اپنے تجربات کے مطابق دوائیں تجویز کی تھیں، پھر یہ کہہ کر چلے گئے تھے کہ وہ فون، فیکس اور ای میل وغیرہ کے ذریعے میری خیریت معلوم کرتے رہیں گے اور وہیں سے نسخہ تجویز کرتے رہیں گے۔ بائی دا وے، مسٹر غازی کو کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے۔ اب سے 70 برس پہلے میرے والد غازی صلاح الدین کروڑ پتی جاگیردار تھے، اس دور کے مطابق رئیس اعظم تھے، اور میں خاندانی رئیس کہلاتا تھا۔ آج میرے پاس اربوں خربوں کی گنتی میں اتنی دولت ہے کہ میں یہ دولت نہ کماتا اور خربوں کے حساب سے سانسیں جمع کرتا رہتا تو آج مجھے یوں موت سے لڑنا نہ پڑتا، میں قیامت تک جی سکتا تھا۔ انسان ایک طویل اور نہ مٹنے والی زندگی چاہتا ہے، میں بھی یہ چاہتا ہوں۔ قیامت تک نہ جی سکوں کوئی بات نہیں، کم از کم 100-200 برس کی عمر تو مل جائے، یعنی 70 برس تو گزار چکا ہوں۔ اس ایک صدی کے بعد دوسری صدی بھی گزارنے کی آرزو ہے۔ بڑی بچکانہ سی، احمقانہ سی خواہش ہے۔ کسی بات کی خواہش کرنے میں جاتا کیا ہے؟ دل میں ایک امنگ سی پیدا ہوتی ہے، دماغ میں ایک خیال جڑ پکڑ لیتا ہے کہ خواہش کتنی ہی بے تکی کیوں نہ ہو، خلاف فطرت اور خلاف قدرت کیوں نہ ہو، وہ بس پوری ہو جائے۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ میں موت کی دہلیز پر پہنچ کر چند سانسیں نہیں مانگ رہا تھا، ایک لمبی عمر کو دور تک پکار رہا تھا۔ میں بولنے کے قابل نہیں ہوں، اپنے حواس میں بھی نہیں ہوں، یہ بھی نہیں جانتا کہ میری اپنی اولاد اور دوسرے رشتہ دار میرا صحیح علاج کرا رہے ہیں اور مجھے زندگی کی طرف واپس لا رہے ہیں یا نہیں۔ ہم بڑھاپے میں اپنے ہی گھر کے اندر ایسا کچرا بن جاتے ہیں جسے جھاڑو دے کر باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ میں نے ساری عمر جدوجہد میں گزاری ہے، آگ و خون کے دریا سے گزرتا آیا ہوں، اپنی اولاد کے لیے زیادہ سے زیادہ دولت کماتا رہا ہوں۔ آج میرے بچے عیش و عشرت میں مست رہتے ہیں، صبح پاکستان میں ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کو لندن میں لنچ اور رات کا کھانا کسی اور ملک میں کھاتے ہیں، دولت لٹاتے ہیں، اور جتنی دولت لٹاتے ہیں اتنی ہی یہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میری موت کے بعد ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دنیا کو دکھانے کے لیے دیوار پر میری تصویر لگا دی جائے گی، قبر کے کتبے پر میرا نام لکھ دیا جائے گا، اور اپنے نام کے ساتھ میرا نام استعمال کیا جائے گا۔ ایسا ساری دنیا میں ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوگا، مگر نہیں، میرے ساتھ کچھ مختلف رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ میں جانتا ہوں وہ میری موت چاہتے ہیں، لیکن میں ان کے گلے میں ہڈی کی طرح اٹکا ہوا ہوں۔ میری قبر تیار ہے، لیکن وہ گلے کی ہڈی کو وہاں اگل نہیں پا رہے ہیں۔ کچھ راز ایسے ہیں جنہیں معلوم کیے بغیر وہ میری موت گوارا نہیں کریں گے۔ میرے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں، پھر ان کی جوان اولادیں ہیں، میرے پوتے پوتیاں، نواسے اور نواسیاں ہیں۔ وہ سب آپس میں ملتے جلتے ہیں، ہنستے بولتے ہیں، مگر اہم راز کے معاملے میں ایک دوسرے سے اختلافات رکھتے ہیں۔ ایسا سبھی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کسی راز تک پہنچنا ہو تو سب یہی چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا وہاں تک نہ پہنچے۔ میرے اپنے بھی یہی چاہتے تھے کہ جب میری آنکھ کھلے، میں بولنے کے قابل ہو جاؤں تو سب سے پہلے اسی کے کانوں میں سحر پھونکوں، اسی راز سے پردہ اٹھا کر ابدی نیند سو جاؤں، کسی اور کے کانوں میں بولنے کے قابل نہ رہوں۔ اگر بولنا چاہوں تو وہ مجھے ایک کے بعد دوسری سانس لینے ہی نہ دیں۔ میری بڑی بیٹی نوشین اور بڑے بیٹے
منور غازی نے اپنی پسند کے ڈاکٹروں کی ڈیوٹی وہاں لگائی تھی۔ ان ڈاکٹروں پر لاکھوں خرچ کر رہے تھے، آئندہ بھی انہیں منہ مانگا معاوضہ دینے والے تھے۔ نوشین نے ڈاکٹروں سے کہا، یاد رکھو جب بابا جانی ہوش میں آئیں اور کچھ بولنے کے قابل ہوں تو کسی کو پتہ نہ چلے، ایسے وقت صرف ہم ان کے پاس رہیں گے۔ ایک ڈاکٹر نے کہا، انہیں پتہ کیسے نہیں چلے گا؟ آپ کی دوسری بہنیں اور بھائی اور ان کی اولادیں دن رات ہمارے سروں پر مسلط رہتی ہیں، دو جاتے ہیں تو چار چلے آتے ہیں، سب ہی غازی صاحب کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ منور غازی نے ڈاکٹر سے کہا، بے ہوش ہونے سے پہلے بابا جانی کی یادداشت کمزور ہو گئی تھی، ہم سب کو اچھی طرح پہچان نہیں پا رہے تھے، ہم چاہتے ہیں کہ ہوش میں آنے کے بعد ایسا نہ ہو۔ نوشین نے کہا، ایسا علاج کریں کہ ہوش میں آتے ہی انہیں پچھلی تمام باتیں یاد آ جائیں اور یہ اہم معاملات پر ہم سے گفتگو کر سکیں۔ ڈاکٹر نے کہا، ہم تو پوری کوشش کریں گے، لیکن یہاں سے آپ کے رشتہ داروں کی بھیڑ چھٹے گی، تب ہی آپ تنہائی میں باتیں کر پائیں گی۔ یہی ایک مشکل تھی۔ نوشین اور منور اپنی دوسری بہنوں اور بھائیوں کو وہاں آنے سے روک نہیں سکتے تھے۔ ان سب نے وہاں جیسے بستر بچھا لیا تھا، گھروں سے کھانا آتا تھا، وہیں کھاتے اور وہیں ہاسپٹل میں دن رات گزارتے تھے۔ اس اہم راز کے سلسلے میں صرف نوشین اور منور غازی ہی الجھے ہوئے نہیں تھے، میری دوسری دو بیٹیاں زرمین اور شرمین بھی اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ یہی چاہتی تھیں کہ بابا جانی سب سے پہلے ان کے کانوں میں وہ راز پھونکیں، اس کے بعد بلا سے جئیں یا مر جائیں۔ دوسرے دو بیٹے سلطان غازی اور مراد غازی اپنے طور پر چالیں چل رہے تھے۔ ان کی بڑی بہن اور بڑے بھائی یعنی نوشین اور منور غازی نے 4 ڈاکٹروں کی ڈیوٹی وہاں لگائی تھی۔ سلطان اور مراد نے بڑی حکمت عملی اور رازداری سے ان میں ایک سینئر ڈاکٹر کو خرید لیا تھا، اسے پیشگی رقم کے طور پر 2 لاکھ روپے ادا کیے تھے اور کام ہونے کے بعد مزید 3 لاکھ کی ادائیگی کا وعدہ کیا تھا۔ سلطان نے اس سینئر ڈاکٹر سے کہا، نوشین آپا اور منور بھائی کے سامنے تمہارا بھید نہیں کھلے گا، ہم جو کہہ رہے ہیں تم وہی کرتے رہو گے۔ جب بابا جانی ہوش میں آنے لگیں تو تم ہمیں ایک فون کال کرو گے، کال کرنے کے بعد جب تک ہم یہاں نہ پہنچیں تب تک تم منور بھائی اور نوشین آپا کو یہ نہیں بتاؤ گے کہ بابا جانی ہوش میں آنے والے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا، جب یہ ہوش میں آنے لگیں گے تو آپ کے سارے رشتہ دار یہاں موجود رہیں گے، سب کو پتہ چلے گا کہ بے ہوشی ختم ہو رہی ہے۔ مراد غازی نے کہا، پتہ چلنے دو، تم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ جب تک ضروری ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا انہیں توانائی کی دوائیں نہیں دی جائیں گی، اور وہ جب تک بولنے کے قابل نہیں ہوں گے تب تک کسی کو ان سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ڈاکٹر نے قائل ہو کر کہا، ہاں، ہم اس طرح 1 آدھ گھنٹے تک انہیں کسی سے بھی بات کرنے سے روک سکتے ہیں۔ کسی کو مجھ سے دلی لگاؤ نہیں تھا، بس وہ ایک راز اہم تھا، اور جو چیز اہم ہوتی ہے صرف اسی کو حاصل کرنے کی اور اسی کو اپنے سینے سے لگائے رکھنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ ایسے بے مروت حالات میں باپ کا لہو پانی ہو چکا تھا۔ بڈھا مرتا ہے تو مرتا رہے، اسے تو آج کل میں دنیا سے جانا ہی ہے۔ مخالفتیں اور عداوتیں کبھی ایک جگہ نہیں ٹھہرتیں، آگ کی طرح بھڑکتی اور پھیلتی جاتی ہیں۔ ابھی میں اپنے لہو کے رشتوں کا دکھڑا رو رہا ہوں، ان سے فرصت ملے گی تو دوست نما دشمنوں اور فرشتہ صورت شیطانوں کی شرانگیزی فردن فردن بیان کروں گا۔ دیکھ رہا ہوں ان سے نمٹنے کے لیے زندگی بہت تھوڑی رہ گئی ہے، پھر یہ کہ بوڑھا ہوں، مجھ جیسا پھٹا پرانا آدمی تازہ دم رہنے والے مخالفین سے لڑ نہیں سکتا، لڑے گا تو مات کھائے گا۔ اسی لیے اپنے رب سے صرف صحت اور نئی زندگی ہی نہیں، جوانی کی توانائی بھی مانگتا رہتا ہوں۔ یہ میری احمقانہ خواہش ہے۔ بیماری کے بعد صحت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن بڑھاپے کے بعد جوانی کبھی پلٹ کر نہیں ملتی۔ یہ مجھے ملے نہ ملے، میں اپنے معبود سے جوانی کی خیرات مانگتا رہوں گا، وہ بہتر جانتا ہے خلاف معمول دعا قبول کرنی ہے یا نہیں۔ میرے تمام بچے وہ راز معلوم کرنے کے لیے دن رات بے چین رہتے تھے۔ آخر وہ کیا راز تھا جو بہت اہم ہو کر مجھے غیر اہم بنا رہا تھا؟ وہ راز بتانے سے پہلے ایک قصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص کے 4 جوان ہٹے کٹے بیٹے تھے، مگر وہ ہڈ حرام تھے۔ بوڑھا باپ کماتا تھا اور وہ بیٹھ کر کھاتے تھے۔ جب اس بوڑھے کا آخری وقت آیا تو اس نے چاروں کو بلا کر کہا، میں نے تم چاروں سے ایک بہت بڑا راز چھپا کر رکھا ہے۔ وہ راز تمہیں معلوم ہوگا کہ اسی زمین پر رہ کر بڑی عزت سے 3 وقت کی روٹیاں کھایا کرو گے۔ انہوں نے بڑے اشتیاق سے پوچھا، وہ راز کیا ہے؟ بوڑھے کا آخری وقت آ چکا تھا، اس کا دم اکھڑ رہا تھا،
اس نے اٹک اٹک کر کہا، میں نے اپنے کھیتوں میں ایک جگہ خزانہ دفن کر رکھا ہے، اسے کھود کر نکالو اور عیش کرو۔ وہ چاروں خوشی سے اچھل پڑے۔ انہوں نے بڑی بے چینی سے پوچھا، تم نے وہ خزانہ کہاں دفن کیا ہے؟ ہمیں وہ جگہ بتاؤ۔ مگر وہ کچھ بتانے سے پہلے ہی دم توڑ چکا تھا۔ انہوں نے باپ کو جھنجھوڑا، آوازیں دیں، پھر جھنجھلا گئے۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہمارے کھیت 50 مربع تک پھیلے ہوئے ہیں، ہمیں کس جگہ کو کھودنا چاہیے، کہاں سے وہ خزانہ برآمد ہوگا؟ مختصر یہ کہ وہ باپ کو دفن کرنے کے بعد کدال اور بیلچہ لے کر نکل پڑے۔ صبح و شام کھدائی کرنے لگے۔ چند دنوں میں ہی پورے کھیت کو اچھی طرح کھود کر رکھ دیا، مگر خزانہ تو دور کی بات، انہیں ایک کھوٹا سکہ بھی نہیں ملا۔ ایک زمیندار نے کہا، تم چاروں نے زندگی میں پہلی بار اتنی مشقت کی ہے، پورے کھیت کی کھدائی کی ہے۔ اتنا کیا ہے تو اس میں بوائی کرو، پانی ڈالو، تمام کھیتوں کی نگرانی کرو، جلد ہی تمہاری محنت رنگ لائے گی۔ انہیں مجبوراً یہی کرنا پڑا۔ جب فصل اگنے لگی اور پکنے کے بعد منڈی میں اس کی قیمت ملنے لگی، تب انہیں پتہ چلا کہ باپ نے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ انہیں اپنی ہی زمین سے 3 وقت کی روٹیاں بھی ملنے لگیں اور وہ اچھی خاصی رقم بھی حاصل کرنے لگے۔ اس قصے سے میری روداد کی مماثلت اتنی ہے کہ میں نے واقعی ایک جگہ زمین میں خزانہ چھپا رکھا تھا اور اپنی اولاد سے یہ بات چھپائی تھی۔ ویسے جتنی دولت اور جائیداد ظاہر ہو چکی تھی، انہیں تمام اولاد میں انصافاً تقسیم کر چکا تھا، ان کی ہر ضرورت پوری کر چکا تھا، مگر میری زندگی کے 2 راز ایسے ہیں جن کی ہوا بھی انہیں لگنے نہیں دی، وہ اب تک میرے سینے میں دفن ہیں۔ ان میں ایک راز یہ ہے کہ میں نے زمین میں سونا دبا کر رکھا ہے۔ وہ سونا کوئی گرام، تولے یا سیر کے حساب سے نہیں ہے، منوں کے حساب سے ہے، اور وہ تقریباً 40 من سونا ایک تہہ خانے میں محفوظ ہے اور اپنے کسی مستحق کا منتظر ہے۔ میں ڈائری پڑھتے پڑھتے رک گیا۔ میرا بیٹا اسی تہہ خانے کا ذکر کر رہا تھا۔ میں نے سر گھما کر دیکھا۔ ایک جانب سونے کی اینٹوں کا ذخیرہ تھا۔ پہلے وہ سونا 10 من سے زیادہ نہیں تھا، اب میرے بیٹے کے حساب سے 30 من کا اضافہ ہو گیا تھا۔ یقیناً وہ سونے کا بیپاری ہوگا یا پھر اسمگلر ہوگا۔ پچھلے 70 برسوں میں وہ کچھ ہیرے جواہرات لے گیا ہوگا، لیکن سنہری چمکتی ہوئی اینٹیں کہہ رہی تھیں کہ وہ یہاں سونے کا ذخیرہ کرتا رہا ہے۔ اس نے خفیہ خزانے میں کمی نہیں کی تھی، اضافہ ہی کرتا رہا تھا۔ اس نے ہیرے جواہرات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے سونے سے دلچسپی ہے۔ تب ہی اس تہہ خانے میں منوں کے حساب سے سونا بڑھتا جا رہا تھا اور ہیرے جواہرات کم ہوتے جا رہے تھے۔ وہ جب بھی یہاں آتا ہوگا، قیمتی پتھر خاصی تعداد میں لے جاتا ہوگا۔ میں پھر ڈائری کھول کر پڑھنے لگا۔ اس نے لکھا تھا، میرے ابو نے مجھے اس خفیہ خزانے کا مستحق سمجھا تھا۔ انہوں نے میری امی کے ذریعے مجھے یہاں پہنچایا ہے، لیکن میرے بعد کون مستحق ہوگا؟ میں نے اپنی تمام اولاد کو اچھی طرح آزمایا ہے، ان میں سے کوئی اس امانت کا اہل نہیں ہے۔ میں نے ان سب کو کس طرح آزمایا ہے، اس کا ذکر ابھی کروں گا۔ اس سے پہلے دوسرے راز کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس راز کا تعلق قیمتی اور سعد پتھروں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے جان پتھروں میں بھی معجزاتی خصوصیات پیدا کی ہیں۔ جو حضرات اپنے ذائچے اور برج کے مطابق یہ پتھر اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کی زندگی میں بڑی نمایاں مثبت تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ میں ایسی باتوں کو نہیں مانتا تھا، مگر رفتہ رفتہ حالات نے منوا ہی لیا۔ اب سے تقریباً 45 برس پہلے میں 25 برس کا جوان تھا۔ جکارتہ کی ایک مسجد میں عشاء کی نماز سے فارغ ہوا تو ایک بزرگ نے مجھے مخاطب کیا، بیٹے یہاں آؤ۔ میں ان کے روبرو آ کر دوزانو ہو گیا۔ انہوں نے نام پوچھا۔ میں نے کہا، عمیر بن غازی۔ انہوں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، غازی، انشاءاللہ غازی رہو گے۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، زیر لب کچھ پڑھتے رہے اور انگلیوں پر جیسے حساب کرتے رہے، پھر بولے، تمہارا برج سنبلا ہے، تمہاری تاریخ پیدائش 6 ستمبر 1930 ہے۔ میں نے متاثر ہو کر انہیں دیکھا، پھر سر ہلا کر کہا، آپ درست فرما رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے لباس کی ایک اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا، پھر مٹھی کھولی۔ ان کی ہتھیلی پر ایک زرد رنگ کا ننھا سا پتھر تھا۔ وہ بولے، یہ بہت قیمتی اور نایاب پتھر ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ یہ آتش فشاں کے لاوے سے نکلے ہوئے پتھر کا ایک ٹکڑا ہے۔ میں اسے لاوا سٹون کہتا ہوں۔ یہ پوری دنیا میں تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ اس وقت یہی سمجھ میں آیا کہ وہ بزرگ روزی روٹی کے چکر میں ہیں۔ وہاں میری رہائش ایک بہت ہی مہنگے ہوٹل میں تھی۔
انہوں نے معلوم کیا ہوگا کہ میں موٹی اسامی ہوں، لہٰذا مجھے پھانسنے کے لیے مسجد میں چلے آئے تھے۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، مجھے پتھروں سے دلچسپی نہیں ہے۔ انہوں نے بڑے اعتماد سے کہا، ہو جائے گی۔ میں نے صاف لفظوں میں کہا، سوری، میں خریداری کے موڈ میں نہیں ہوں، اور میں مسجد میں دکان لگانے نہیں آیا۔ تم کسی کو دعا دیتے ہو تو کیا اس کی قیمت وصول کرتے ہو؟ میں نے انکار میں سر ہلا کر کہا، دعا تو کسی غرض کے بغیر دلی جذبے سے دی جاتی ہے۔ انہوں نے میری ہتھیلی کھول کر اس لاوا سٹون کو رکھتے ہوئے کہا، اور میں تمہیں دعا دے رہا ہوں۔ مجھے ندامت سی ہوئی، میں نے انہیں غلط سمجھا تھا۔ اس وقت وہ میرے لیے محض ایک پتھر تھا، تاہم انہوں نے اسے دعا کے نام سے میری ہتھیلی پر رکھا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے بولے، اس کی خصوصیات سنو گے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بولے، یہ تمہارا برتھ سٹون ہے، آج سے 25 برس پہلے آتش فشاں کے دہانے سے نکلا تھا، گویا تمہارے ساتھ پیدا ہوا تھا۔ اس بار میں نے بڑی دلچسپی اور لگن سے اس لاوا سٹون کو یوں دیکھا جیسے اپنے ایک ہمزاد کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے، اسے کبھی خود سے جدا نہ کرنا، یہ تمہیں شر سے اور شیطانی قوتوں سے محفوظ رکھے گا۔ میں نے اسے مٹھی میں بند کر لیا، ان کی باتیں پوری توجہ سے سننے لگا۔ وہ کہہ رہے تھے، تمہارے اصحاب کبھی کمزور نہیں ہوں گے، تم ایسی قوت ارادی کے مالک رہو گے کہ اپنے اندر کی بیماریوں کے خود ہی مسیحا بنتے رہو گے۔ وہ بول رہے تھے اور میرے اندر یہ عقیدت پختہ ہو رہی تھی کہ وہ اللہ کی طرف سے مسجد کے صحن میں میری رہنمائی اور بہتری کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، اپنے ذائچے کے مطابق پتھر پہننا مبارک ہوتا ہے، زندگی میں بہتر مواقع حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک ذرا توقف سے کہا، مگر اس کا گم ہونا نحوست لاتا ہے، اسے سنبھال کر رکھنا۔ یہ گم ہوگا اور تم اسے دوبارہ پہن نہیں پاؤ گے تو نحوست تمہارا مقدر بن جائے گی۔ فکر و آلام تمہیں جینے نہیں دیں گے، تم رفتہ رفتہ زندگی کی سانسوں سے محروم ہوتے چلے جاؤ گے۔ اب بیمار اور کمزور ہو کر سوچ رہا تھا، اگر وہ بزرگ اس بڑھاپے میں ملتے تو ان کے سامنے اپنی بچگانہ خواہش بیان کرتا کہ ایک بار، صرف ایک بار گزری ہوئی جوانی واپس چاہتا ہوں۔ شاید بزرگ مجھے خبتی کہتے، میری خواہش کو خلاف فطرت کہتے، جو ناممکن ہے اسے ممکن نہ کہتے، مگر ممکن بھی کہہ سکتے تھے۔ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، کرامات دکھا سکتے تھے، الٹے پاؤں جوانی کی طرف جانے کے سلسلے میں رہنمائی فرما سکتے تھے، لیکن اس دن کے بعد میں نے پھر انہیں مسجد میں نہیں دیکھا۔ جکارتا اور پورے انڈونیشیا میں انہیں تلاش کیا، وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ میں نے اس لاوا سٹون کو چاندی کی ایک انگوٹھی میں پہن لیا تھا، پھر رفتہ رفتہ اس کے مثبت اثرات دیکھتا رہا تھا۔ پچھلے 45 برسوں میں ایسی کون سی خوشی ہے جس نے مجھے سرشار نہیں کیا؟ دولت، عزت، شہرت اور نیک نامی دونوں ہاتھوں سے کماتا رہا، اپنی تمام اولاد کو ان کی توقعات سے زیادہ حصہ دینے کے بعد بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ میرے پاس کتنی دولت ہے۔ اس مدفون سونے کا حساب تو الگ ہی ہے۔ اب جب کہ میں کسی بھی لمحے میں مرنے والا تھا تو اس سونے کو وہاں سے نکل آنا چاہیے تھا۔ دولت کام آنے کے لیے ہوتی ہے، اسے بھی کام آنا چاہیے تھا، لیکن ایسے وقت جب کہ سانسیں میرا ساتھ چھوڑ دینے کی دھمکیاں دے رہی تھیں، وہ 40 من سونا مجھے زندگی عطا نہیں کر سکتا تھا۔ میرے لیے ایک فضول سا بوجھ تھا، اسے کس کے حوالے کرنا چاہیے؟ تمام اولاد کو ان کی ضرورت سے زیادہ دولت دے چکا تھا، لہٰذا وہ سونا صرف کسی ضرورت مند کو ملنا چاہیے تھا، اور میرے اندر یہ بات کہیں چھپی ہوئی تھی کہ وہ ضرورت مند میں خود ہی ہوں۔ قریب المرگ ہونے کے باوجود نہیں مروں گا۔ میں دن رات دعائیں مانگتا رہتا تھا کہ بڑھاپے سے نجات مل جائے، کہیں سے کسی طرح مجھ میں جوانی کی تھوڑی سی رمق پیدا ہو جائے۔ یہ بات بھی ذہن میں تھی کہ اس مدفن کو چھیڑا نہ جائے، وہ جہاں ہے اسے وہیں رہنے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار خزانے زمین میں چھپا رکھے ہیں جو کبھی نہ کبھی مستحقین کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ سونا بھی فی الوقت چھپا رہے گا، پھر قدرتی حالات کسی مستحق کو کبھی نہ کبھی وہاں تک پہنچا دیں گے۔ میں نے ڈائری سے نظریں ہٹا کر سوچا، کیسا عجیب معاملہ تھا۔ میں نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے عمیر کو اس خزانے کا مستحق سمجھا تھا، ساجدہ نے اسے وہاں پہنچایا تھا۔ اب وہی بیٹا یہ لکھ رہا تھا کہ قدرتی حالات کسی مستحق کو یہاں پہنچائیں گے، اور قدرتی حالات نے اس کے باپ کو مستحق بنا کر موت سے چھین کر 70 برس کے بعد یہاں پہنچا دیا تھا۔ اس کے بیٹے یعنی میرے پوتے نااہل تھے، ایسے خود غرض تھے کہ باپ کو ہسپتال سے گھر نہیں لانا چاہتے تھے۔
اس سے اہم راز اگلوانے کے بعد اسے قبرستان پہنچانا چاہتے تھے۔ انسان کو جتنا ملے وہ اس سے زیادہ چاہتا ہے، اس سے زیادہ ملے تو اس سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ ہوس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ میری اولاد اس ٹوہ میں تھی کہ آخر میرے پاس کتنی دولت ہے۔ انہیں یہ معلوم ہو چکا تھا کہ بہت کچھ دینے کے باوجود میرے پاس اب بھی بہت کچھ ہے۔ یہ تجسس تھا، آخر میں نے کتنا مال چھپا کر رکھا ہے۔ انہیں رفتہ رفتہ معلوم ہونے لگا کہ میں نے بہت سارا سونا کہیں چھپا کر رکھا ہے۔ پھر تو سب ہی میرے پیچھے پڑ گئے۔ آج بھی سوچتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ کس طرح لہو کے رشتے پانی ہو جاتے ہیں۔ اپنی اولاد کو خون سے سینچو، دودھ پلاؤ، پرورش کرو، اعلیٰ تعلیم دلاؤ، دنیا جہاں کی مسرتوں سے مالا مال کر دو، پھر بھی وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیتے ہیں۔ میری تمام اولاد نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ اس کے باوجود آج بھی یقین سے کہتا ہوں کہ ایسا سب ہی کے ساتھ نہیں ہوتا ہوگا، کوئی میرے جیسا بد نصیب ہوگا۔ میں وہ بد نصیب ہوں جس نے کبھی دشمنوں سے مات نہیں کھائی، مگر اپنے ہی لہو کے رشتوں سے مار کھاتا آ رہا ہوں۔ جب تک تمام دولت اور جائیداد میں نے اپنی تحویل میں رکھی، تب تک تمام بیٹے بیٹیاں اور میرا طواف کرتے رہے۔ اگر میں انہیں اجازت دیتا تو وہ میرے آگے سجدہ بھی کرنے لگتے۔ وہ ایسی ہی والہانہ محبتوں کا اظہار کرتے تھے جیسے اتنی بڑی دنیا میں چاہنے اور پرستش کرنے کے لیے صرف میری ہی ذات ہو۔ آخر میں نے ان سب کی توقعات سے بڑھ کر حقوق ادا کیے۔ میری تینوں بیٹیاں اور تینوں بیٹے ارب پتی بن گئے۔ اس کے بعد ہی میرے آس پاس سے بھیڑ چھٹنے لگی تھی۔ تینوں بیٹیوں نے معقول اعتراض پیش کیا کہ ان کے میاں سسرال میں نہیں رہنا چاہتے، جبکہ پچھلے 10 برسوں سے میرے ہی ٹکڑوں پر پل رہے تھے۔ میرے بیٹوں میں سے کوئی لندن، کوئی پیرس اور کوئی نیو یارک میں رہائش اختیار کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کسی کو جانے سے نہیں روکا۔ ان کے ساتھ میری تمام نواسیاں اور نواسے، پوتیاں اور پوتے بھی چلے گئے۔ ان سب کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے لیے جو وسیع و عریض محل بنایا تھا وہ ویران ہو گیا۔ میں نے اپنے ملک کے عالم و فاضل اساتذہ کی خدمات حاصل کیں، پھر ان کے مشوروں اور بھرپور تعاون سے اس محل کو ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں بدل دیا۔ میں نے دیگر فلاحی ادارے بھی قائم کیے، تمام دینی احکامات کی تعمیل کرتا آ رہا ہوں، مگر ایک انسان ہوں، اس لیے خطا کا پتلا بھی ہوں۔ یہ بے حساب دولت میں نے پوری ایمانداری سے نہیں کمائی ہے۔ چونکہ سونے کا بیوپاری ہوں، اس لیے غیر قانونی ہتھ کنڈے بھی استعمال کرتا رہا ہوں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جن بیماریوں سے اور مصائب سے گزر رہا ہوں، یہ سب میرے اعمال کے نتیجے میں مجھ پر مسلط ہو رہی ہیں۔ میرے بچے کبھی کبھی فون پر مجھ سے رابطہ کرتے تھے اور دوسروں کے ذریعے معلومات بھی حاصل کرتے رہتے تھے۔ ابتدا میں ان کا خیال تھا کہ میرے پاس صرف وہ ایک محل اور شاید لاکھوں کروڑوں کا بینک بیلنس رہ گیا ہے۔ میرے مرنے کے بعد وہ بھی ان کے حصے میں چلا آئے گا۔ چند برسوں کے بعد پتہ چلا کہ میرے متعلق ان کا اندازہ غلط تھا۔ میں نے اپنی بیٹیوں اور بیٹوں میں تقریباً 900 کروڑ کی دولت اور جائیداد تقسیم کی تھی۔ اس کے باوجود میں کنگال نہیں تھا۔ انہیں رفتہ رفتہ معلوم ہوا کہ سوئٹزرلینڈ، برطانیہ، افریقہ اور امریکہ میں میری جائیداد ہے، اور سونے کا کاروبار دن بدن منافع بخش ہوتا جا رہا ہے۔ پھر تو وہ ایک ایک کر کے میرے پاس آنے لگے۔ میں کسی نہ کسی مصروفیت کا بہانہ کر کے ان سے کتراتا رہا۔ ان سب نے متحد ہو کر اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر میرے گھر میں بستر بچھا لیا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں برسوں سے تنہا ہوں اور اب تنہا ہی رہنا چاہتا ہوں۔ بے شک یہاں آؤ، مگر مہمانوں کی طرح آؤ۔ یہاں کوئی میرے ساتھ مستقل نہیں رہے گا۔ بڑے بیٹے منور غازی نے کہا، بابا جانی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کوئی غیر نہیں ہیں، آپ کا لہو ہے۔ میں نے اپنے چاروں طرف بیٹے بیٹیوں، پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کو دیکھتے ہوئے کہا، پچھلے 7 برسوں سے یہ لہو کہاں تھا؟ تم میں سے کوئی ایک عید کی نماز پڑھنے کبھی میرے پاس نہیں آیا۔ دوسرے بیٹے مراد غازی نے کہا، آپ نے ہمارے حقوق دیکھ کر ہم پر بڑی ذمہ داریاں ڈال دی تھیں۔ ہمیں نیا کاروبار کرنا تھا۔ ہم آپ کی طرح ایک کامیاب بزنس مین بننے کے لیے دن رات محنت کرتے رہے۔ آپ ہمارے بچوں سے بھی پوچھ لیں، ہم صرف آپ سے ہی نہیں ان بچوں سے بھی دور ہو گئے تھے۔ مصروفیات کے باعث ان کی صورت دیکھنے کو ترستے رہتے تھے۔ چھوٹے بیٹے سلطان غازی نے کہا، ہم اپنی بہت سی مصروفیات گنوا سکتے ہیں اور آپ کو قائل کر سکتے ہیں، لیکن آپ ہمیں قائل نہیں کر سکیں گے کیونکہ تنہا رہتے ہیں۔ کیا آپ کبھی ایک دن کے لیے بھی ہمارے پاس نہیں آ سکتے تھے؟ میں نے کہا، میں اس سلسلے میں بحث نہیں کروں گا۔ مجھے جو سمجھنا تھا وہ سمجھ چکا ہوں۔
تم لوگ صاف صاف بتاؤ یہاں کس لالچ میں آئے ہو؟ وہ ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ بڑی بیٹی نوشین نے کہا، بابا جانی آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ صرف ہمارے لیے ہے، ہمیں آپ کی دولت اور جائیداد کا حساب معلوم ہونا چاہیے۔ منور نے کہا، ہم آپ سے کچھ مانگنے نہیں آئے، آپ کی دولت اور جائیداد کا حساب رکھنا ہمارا فرض ہے۔ مراد نے کہا، اللہ آپ کو لمبی عمر دے، مگر کسی نہ کسی دن ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے، آپ بھی چلے جائیں گے تو ہمیں حساب معلوم نہیں ہوگا، بعد میں آپ کے وکیل، آپ کے مشیر ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں، پلیز آپ ہماری آنکھوں پر پٹی نہ باندھیں، ہمیں اپنے اعتماد میں لیں۔ میں نے کہا، تم لوگوں نے تمام حقوق حاصل کرتے وقت یہ لکھ کر دیا تھا کہ میں نے انصاف کا تقاضا پورا کیا ہے، تم لوگوں کو برابر کے حقوق دیے ہیں اور مجھ سے کبھی کسی طرح کی شکایت نہیں کرو گے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ ہمیں آدھی سے بھی آدھی جائیداد دے کر خوش کر رہے ہیں، ہم نہیں جانتے تھے کہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ مال و دولت چھپا کر رکھ رہے ہیں، اگر ایسا نہ کرتا تو تمہارے اصلی چہرے کیسے دیکھ پاتا؟ یہاں سے جاتے ہی باپ کو ایسے بھول گئے جیسے یہ بڈھا اب پھٹا ہوا لباس، پھٹا ہوا جوتا ہے، اسے پہنا نہیں جا سکتا۔ وہ ایک ایک کر کے اپنی محبت کا یقین دلانے لگے۔ یقین کریں بابا جانی، ہم آپ کو یاد کرتے تھے۔ دوسری بیٹی نے کہا، مجھے کبھی ہچکی آتی اور میں آپ کو یاد کرتی کہ میرے بابا جانی مجھے یاد کر رہے ہیں تو ہچکی بند ہو جاتی تھی۔ چھوٹے بیٹے سلطان غازی نے کہا، آپ کو یاد نہیں ہے پچھلی عید کو میں نے فون پر سلام کیا تھا، آپ کو عید کی مبارکباد دی تھی؟ میں نے کہا، اپنے حقوق کے طور پر مجھ سے کروڑوں روپے کی جائیداد لینے کے بعد ایک عید میں مبارکباد دی ہے تو خود سوچو میں نے کتنا مہنگا سودا کیا ہے۔ پھر میں نے ان سب پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا، میری طرف سے صاف اور سیدھی بات سن لو، تم لوگوں کو جو دینا تھا وہ میں دے چکا ہوں، اب تم سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، بس اتنا ہی رشتہ رہ گیا ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں ضرورت کے وقت ولدیت کی بات آئے تو اپنے اس باپ کا نام استعمال کر سکتے ہو۔ وہ سب ایک دوسرے کو سوچتی ہوئی سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ پھر منور نے کہا، ہم تینوں بھائی آپ سے تنہائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسرے کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا، آؤ جو کہنا ہے کہو اور یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے چلے جاؤ۔ وہ سب میرے پیچھے دوسرے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ پھر منور نے کہا، ہم آپ کی کمائی سوتیلوں کے ہاتھ نہیں لگنے دیں گے۔ میں نے گھور کر پوچھا، سوتیلوں کا مطلب کیا ہوا؟ سلطان نے کہا، آپ انجان نہ بنیں، آپ کی عیش و عشرت بری زندگی کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں، ہم آپ کی بہوؤں اور بچوں کے سامنے ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے یہاں کہہ رہے ہیں۔ مراد نے کہا، کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ نے سوئٹزرلینڈ میں ایک داشتہ رکھی ہے؟ منور نے کہا، داشتہ ایک نہیں 10 رکھیں، مگر ہمیں اس عورت پر اعتراض ہے جسے آپ نے یہاں ہماری سوتیلی ماں بنایا ہے۔ سلطان نے کہا، ہم نے بڑی دور تک معلومات حاصل کی ہیں، اس منکوہا سے آپ کے 2 بچے ہیں۔ میں ایک ایک کا منہ تک رہا تھا، پھر میں نے بڑی ڈھٹائی سے کہا، میری ایک نہیں کئی داشتائیں ہیں، ایک منکوہا اور 2 بچے بھی ہیں، اور یہ سب میرے ذاتی معاملات ہیں۔ جہاں دولت کا بٹوارا ہوتا ہے وہاں معاملات ذاتی نہیں رہتے۔ وہ سوتیلے بہن بھائی ہم سے زیادہ حقوق حاصل کریں گے تو کیا ہم منہ دیکھتے رہ جائیں گے؟ میں کہہ چکا ہوں تم لوگوں کے تمام حقوق ادا کرنے کے بعد اب تم سے میرا کوئی رشتہ نہیں رہا ہے۔ اگر سب کچھ تمہیں دے دیتا، کنگال بن کر رہتا، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بھوک اور بیماری سے مر جاتا، تو کیا تم میں سے کوئی مجھے پوچھنے آتا؟ یا اس وقت بھی تم سب یہی کہتے کہ ہم نے ایک عید کی مبارکباد دے کر اولاد کے تمام حقوق ادا کر دیے ہیں؟ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے، میں نے تنبیہ کے انداز میں انگلی دکھاتے ہوئے کہا، بس آگے کچھ نہ کہنا، میں جانتا ہوں اگر ابھی کنگال ہوتا تو تمہاری بے حسی، بے ضمیری اور کم ظرفی میرا کیا حشر کرتی؟ بہتر ہے ابھی یہاں سے بیوی بچوں کے ساتھ چلے جاؤ، میں سیکیورٹی گارڈز کو بلانا نہیں چاہتا۔ میں پھر واپس اسی کمرے میں چلا آیا۔ میری تمام بہوؤں، بیٹیوں، نواسے نواسیوں اور پوتے پوتیوں نے میرا حکم سننے کے بعد بڑی عاجزی دکھائی۔ ایک نے کہا، ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے، ابھی یہاں سے جا رہے ہیں، مگر نہ آپ کے دل سے جائیں گے نہ آپ کو دل سے نکالیں گے۔ دوسرے نے کہا، ہم یہاں آتے جاتے رہیں گے، آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے رہیں گے، یہاں کی دیواروں سے سر ٹکراتے رہیں گے، جس طرح بھی ممکن ہوگا اپنی غلطیوں پر پچھتاتے رہیں گے۔ ایک اور نے کہا، آپ جیسی بھی سزائیں دیں گے ہم انہیں قبول کریں گے، کبھی نہ کبھی آپ کو ضرور یقین ہوگا
کہ ہم واقعی پچھتا رہے ہیں۔ آپ ہمیں معاف کریں گے، ضرور معاف کریں گے۔ وہ سب چلے گئے۔ انہوں نے بڑے مؤثر انداز میں یہ جتانے کی کوشش کی تھی کہ وہ سب بری طرح پچھتا رہے ہیں، آئندہ اپنی غلطیوں کی تلافی کریں گے اور میرا دل جیت لیں گے۔ میں کسی حد تک ان سے متاثر ہو گیا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ واقعی پچھتا رہے ہوں۔ ایسے ہی وقت میری بائیں آنکھ پھڑکنے لگی۔ یہ اکثر سنا ہے کہ بائیں آنکھ پھڑکے تو خوش قسمتی سو جاتی ہے اور برے دن چلے آتے ہیں۔ پہلے کبھی میری دائیں یا بائیں آنکھ نہیں پھڑکتی تھی۔ جب سے چاندی کی انگوٹھی میں لاوا سٹون پہنا تھا، تب سے کچھ ہو رہا تھا کہ دائیں آنکھ پھڑکتی تو کاروبار میں توقع سے زیادہ منافع ہونے لگتا، سونے کا بھاؤ بڑھتا چلا جاتا۔ کبھی بائیں آنکھ پھڑکتی تو کسی حادثے سے دوچار ہوتے ہوتے رہ جاتا یا بیمار پڑ جاتا۔ جکارتہ کی مسجد میں بزرگ نے کہا تھا کہ میرے اندر اتنی خود اعتمادی پیدا ہوگی کہ میں اپنے اندر کی بیماریوں کا خود ہی مسیحا بن جاؤں گا، اور میں نے پچھلے کئی برسوں میں بارہا آزمایا تھا کہ دکھ بیماری میں میرے اعصاب بڑے مضبوط رہتے ہیں۔ کوئی سی بھی مصیبت ہو وہ آتے آتے ٹل جاتی ہے۔ اپنی 3 بیٹیوں اور 3 بیٹوں کو ان کے تمام حقوق ادا کرتے وقت میری دائیں آنکھ پھڑک رہی تھی۔ وہ سمجھا رہی تھی کہ میں جو کر رہا ہوں اپنی بہتری کے لیے کر رہا ہوں۔ جب وہ سب مجھ سے دور ہو گئے اور تقریباً 7 برسوں تک میری کوئی خبر نہ لی، تو دائیں آنکھ کا پھڑکنا یاد آیا کہ واقعی میں نے کچرا اولاد کو دولت کی جھاڑو مار کر اپنی زندگی سے باہر نکال کر بہت اچھا کیا ہے۔ اب میری بائیں آنکھ پھڑک رہی تھی، میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ میں نے سیکیورٹی افسر کو حکم دیا، میری اجازت کے بغیر میرے کسی بھی رشتہ دار کو کوٹھی کے احاطے میں قدم رکھنے نہ دیا جائے اور نہ ہی ان سے کوئی غیر ضروری بات کی جائے۔ میرے بیٹوں کی یہ معلومات درست تھیں کہ میں نے اس بڑھاپے میں شادی کی ہے۔ اس منکوہا سے میرا ایک بیٹا 6 برس کا اور ایک بیٹی 4 برس کی تھی۔ اس بیوی اور بچوں کے ساتھ میری زندگی ایک خواب جیسی تھی، یعنی خواب دیکھا، آنکھ کھلی اور تعبیر کچھ سے کچھ ہو گئی۔ دوسرے دن میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پکنک منانے کے لیے چھانگا مانگا کی طرف گیا۔ اچانک ہی 4 موٹر سواروں نے ادھر سے گزرتے ہوئے تڑا تڑ فائرنگ شروع کر دی۔ ہمیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ پھر یہ کہ نہتے ہو کر سنبھل بھی جاتے تو ان کا کیا بگاڑ لیتے۔ وہ میری ازدواجی زندگی بگاڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے میری بے قصور بیوی اور معصوم بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، مگر میرا بال بیکا تک نہ ہوا۔ ان کی کوئی گولی میری طرف نہیں آئی اور وہ گولی کی طرح سنسناتے ہوئے گزر گئے۔ پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے اور کہاں چلے گئے تھے۔ یہ بات بالکل واضح تھی اور صاف سمجھ میں آنے والی تھی کہ سوتیلوں نے اپنے راستے کے کانٹے ہٹا دیے ہیں۔ میں نے کھل کر انہیں الزام دیا۔ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا۔ واردات کے وقت وہ سب یورپ، امریکہ اور افریقہ میں تھے۔ ان پر کسی طرح کا الزام ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے ایک بار پھر ان سب سے ملاقات کی اور کہا، یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ تم لوگوں نے جو شیطانی حرکت کی ہے میں اس کے خلاف بول نہیں پاؤں گا۔ قانون کے دروازے پر دستک دوں گا تو میرے خاندان اور میرے ہی خون کے رشتے عدالت میں مجرموں کی طرح دکھائی دیں گے۔ پھر یہ کہ جرم ثابت نہیں ہو سکے گا، اس لیے میں خواہ مخواہ اپنے خاندان کی بدنامی نہیں چاہتا۔ جتنی جلدی ہو سکے اس ملک سے چلے جاؤ، ورنہ میں بھی کرائے کے قاتلوں کو خریدنا جانتا ہوں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ میں کتنا خطرناک ہوں، در پردہ کیسی مجرمانہ زندگی گزار رہا ہوں۔ میں ان سب کو ایک چٹکی میں مسل سکتا تھا، مگر دل سے مجبور تھا۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی لہو کے چھینٹے نہیں اڑانا چاہتا تھا۔ وہ سب چلے گئے، میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اگرچہ وہ جا چکے تھے، اس کے باوجود میری بائیں آنکھ پھڑک رہی تھی، پیش آنے والی کسی مصیبت کا سگنل دے رہی تھی۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں بیمار کیوں رہنے لگا ہوں اور دن بدن کمزور کیوں ہوتا جا رہا ہوں۔ حقیقت یہ تھی کہ بیٹے، بیٹیوں اور بہوؤں نے میرے ہاں مہمان کے طور پر آ کر آستین کے سانپوں کی طرح ڈس لیا تھا۔ میرے کھانے پینے کی چیزوں میں کوئی ایسی مضر رساں دوا ملائی تھی جس کے نتیجے میں اندر ہی اندر گھلتا جا رہا تھا۔ میرے پاس بے انتہا دولت تھی، مگر کوئی محبت کرنے والا نہیں تھا۔ میں نے رشتوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے بڑھاپے میں شادی کی تھی۔ ایک اچھی محبت کرنے والی شریک حیات ملی تھی۔ یہ توقع تھی کہ دونوں بچے بھی سعادت مند ہوں گے۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتیں۔ کہیں سے کسی کی محبت تو ضرور ملتی ہے، مگر اچانک بدلتے ہوئے حالات نے مجھے سمجھا دیا کہ جو نصیب میں نہیں ہوتا وہ کبھی نہیں ملتا۔ میں نے سوچا، کیا شادی کرنے کے بعد، اولاد پیدا کرنے کے بعد ہی محبت ملتی ہے؟ اس کے بغیر کہیں سے کوئی محبت نہیں مل سکتی۔
ملتی ہے، مگر ہم پہلے اپنے لہو کے رشتوں میں محبت ڈھونڈتے ہیں۔ نہ ملے تو قریبی عزیزوں میں سے کسی کو اپنی محبت کا مرکز بنا لیتے ہیں یا کسی کو گود لے لیتے ہیں، مگر انسان اپنے فطری تقاضوں سے مجبور ہے۔ گھوم پھر کر اپنے ہی لہو کو اہمیت دیتا ہے، اس سے فریب کھاتا ہے، زخمی ہوتا رہتا ہے، مگر ان کی چاہت سے باز نہیں آتا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، ان تینوں بیٹے بیٹیوں سے میرا دل اٹھ گیا تھا۔ انہوں نے مال و زر کی ہوس میں میرے ایسے رشتوں کو خاک و خون میں ملایا تھا جن سے بھرپور محبتیں ملنے کی توقع تھی۔ میں ان درندہ صفت اولادوں سے سخت نفرت کرنے لگا تھا۔ دن اور مہینے گزرتے جا رہے تھے، میں نہیں جانتا تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کبھی کبھی بائیں آنکھ پھڑکتی تھی اور کہتی تھی کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ ایک روز میں ہیڈ آفس کی طرف جا رہا تھا۔ اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ پچھلی سیٹ پر دو مسلح گارڈز تھے۔ راستے میں ایک گارڈ کے موبائل فون سے کالنگ ٹون سنائی دی۔ اس نے فون اٹینڈ کرتے ہوئے پوچھا، یس سر، میں غلام محمد بول رہا ہوں۔ وہ دوسری طرف کی باتیں سننے لگا، کچھ پریشانی ظاہر کرنے لگا، پھر بولا، آل رائٹ سر، آپ فکر نہ کریں، ہم راستہ بدل کر جا رہے ہیں اور اپنی پوزیشن بھی چینج کر رہے ہیں۔ اس نے فون بند کر کے ڈرائیور سے کہا، گاڑی ایک طرف روکو۔ پھر مجھ سے کہا، سر آپ پچھلی سیٹ پر آ جائیں، ابھی ہمارے سیکیورٹی افسر نے کہا ہے آگے آپ کے لیے خطرہ ہے، ہم یہاں سے راستہ بدل کر جائیں گے۔ میں اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر آ گیا اور وہ گارڈ میری جگہ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی آگے چل پڑی۔ میں پریشان ہو کر سوچنے لگا، چاندی کی انگوٹھی میں جڑے ہوئے لاوا سٹون کو دیکھنے لگا۔ مسلح گارڈ نے کہا تھا کہ آگے خطرہ ہے، اور میری بائیں پھڑکتی ہوئی آنکھ نے ایسی ہی تنبیہ کی تھی۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ بے جان پتھر کچھ نہیں ہوتے، ان میں سے کسی طرح کی غیر معمولی خاصیت نہیں ہوتی، یہ محض ضعیف الاعتقادی ہے، دقیانوسی باتیں ہیں کہ انہیں اپنی تاریخ پیدائش اور برج وغیرہ کے حساب سے پہنا جائے تو پہننے والا بہت سی بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، زندگی میں زیادہ سے زیادہ کامیابی و کامرانی حاصل کرتا رہتا ہے۔ ویسے یہ حقیقت بھی میرے سامنے تھی کہ جب سے میں نے اس پتھر کو پہنا تھا، تب سے میرے کاروبار کو عروج حاصل ہوتا رہا تھا، میں بے انتہا دولت کماتا چلا آ رہا تھا، اور کوئی برا وقت آنے سے پہلے میری بائیں آنکھ ضرور پھڑکتی تھی، اور میں یقین نہ کرتے ہوئے بھی پیش آنے والے حالات سے نمٹنے کے لیے اندر ہی اندر مستعد ہو جاتا تھا۔ چانگا مانگا میں میری بیوی اور دونوں بچوں کو قتل کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی میری بائیں آنکھ پھڑکتی رہی تھی، اور یہ ضرور ہوتا تھا کہ مجھے خطرے کا سگنل ملتا تھا، مگر خطرہ مجھے پیش نہیں آتا تھا۔ اب بھی میرا دل کہہ رہا تھا کہ گارڈ نے راستہ بدل دیا ہے، مجھے کوئی خطرہ پیش نہیں آئے گا، میں بخیریت ہیڈ آفس پہنچ جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد میں ایک دم سے چونک گیا، پھر ڈرائیور سے بولا، یہ تم ملتان روڈ پر کیوں آ گئے ہو؟ شہر سے باہر کیوں جا رہے ہو؟ میرے پاس بیٹھے ہوئے مسلح گارڈ نے اپنی گن میری طرف کرتے ہوئے کہا، چپ چاپ بیٹھے رہو، خطرہ باہر نہیں اندر ہے۔ آگے بیٹھے ہوئے مسلح گارڈ نے کہا، آپ ڈرائیور کو دیکھیں، اس کی کمر سے میری گن لگی ہوئی ہے، میں جدھر کہوں گا یہ ادھر سٹیئرنگ موڑے گا۔ پھر ایک بار ثابت ہو گیا کہ میری بائیں آنکھ نے درست خطرے کا سگنل دیا تھا۔ میں نے کہا، تم لوگ چند روپوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ رہے ہو، اپنے فرائض بھول رہے ہو۔ ان میں سے ایک مسلح گارڈ نے کہا، اب ہم گونگے بہرے ہیں، نہ کچھ سنیں گے نہ کچھ بولیں گے، اتنا تو بتا دو کہ کس نے تمہیں خریدا ہے۔ بہرحال جس نے بھی خریدا ہے، جتنے میں بھی خریدا ہے، میں اس سے کئی گنا زیادہ دینے کو تیار ہوں۔ جو غلطی کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ، میرے وفادار بن کر رہو۔ گاڑی ایک کچے راستے پر مڑ گئی۔ وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تھے، پتہ نہیں مجھے کہاں لے جا رہے تھے۔ میرے آگے اور پیچھے بھی دو گاڑیاں چلنے لگیں، اتنی گرد و دھول اڑ رہی تھی کہ چاروں طرف کا منظر دھندلا گیا تھا۔ مجھے گن پوائنٹ پر رکھنے والے گارڈ نے میری جیب سے موبائل فون نکال کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ وہ سفر تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ موسم اچانک ہی بدل گیا تھا، گرد و غبار کی آندھی سی چل رہی تھی، دور تک منظر دھندلا گیا تھا، گاڑیوں کی رفتار سست ہو گئی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں۔ آخر ایک جگہ وہ گاڑیاں رک گئیں۔ مسلح گارڈ نے اگلی سیٹ سے اتر کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے مجھ سے کہا، باہر نکلو۔ میں نے باہر ایک قدم رکھا، مجھے گن پوائنٹ پر رکھنے والا بھی پیچھے پیچھے باہر آنا چاہتا تھا۔ ایسے ہی وقت میں نے ایک جھٹکے سے دروازے کو بند کیا، اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ پھر میں نے سامنے کھڑے ہوئے گارڈ کے پیٹ میں سر سے ٹکر ماری۔
اگرچہ وہاں دوسری گاڑی سے اترنے والے کئی مسلح افراد موجود تھے، مگر وہ ایک دوسرے کو واضح طور پر دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ سب دھندلے دھندلے سے دکھائی دے رہے تھے۔ میں اندھا دھند ایک طرف بھاگتا چلا گیا۔ وہ مسلح گارڈ پیٹ پکڑ کر تکلیف سے کراہتے ہوئے بولا، وہ بھاگ رہا ہے، دوڑو، اسے پکڑو۔ ہوا کے شور میں ان کی آوازیں جیسے دور سے آ رہی تھیں۔ کہاں ہے وہ ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے۔ کدھر گیا ہے وہ ایک دوسرے سے چیخ چیخ کر بول رہے تھے، تم ادھر جاؤ اور تم ادھر جاؤ، اسے دور نہ جانے دو ورنہ وہ دکھائی نہیں دے گا۔ دھول مٹی کے باعث کوئی پوری طرح آنکھیں کھول کر دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ میری بھی یہی حالت تھی۔ میں ذرا ذرا سی آنکھیں کھول رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا، پھر آنکھیں بند کر رہا تھا۔ نیم اندھا بن گیا تھا، کسی طرح ان کی پہنچ سے دور نکل جانا چاہتا تھا۔ ویسے میری شامت آ گئی تھی۔ آگے ایک چھوٹے سے گڑھے میں پاؤں پڑا، میں لڑکھڑا کر گر پڑا۔ سخت زمین تھی، بڑی چوٹیں آئیں۔ میں اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، ایسے ہی وقت کوئی مجھ سے ٹکرا کر گر پڑا۔ چیخ کر بولا، پکڑ لیا، میں نے پکڑ لیا، یہ ادھر ہے، دوڑو، جلدی آؤ۔ میں تڑپ کر اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ شاید اس کے ہاتھ سے گن چھوٹ گئی تھی، وہ بھی نہتا تھا، مجھ سے پنجہ لڑا رہا تھا، مجھے زمین سے اٹھنے نہیں دے رہا تھا، چیخ چیخ کر ساتھیوں کو بلا رہا تھا۔ میں نے اسے زمین پر پٹخ دیا، اس سے پیچھا چھڑا کر بھاگنے لگا۔ ایسے ہی وقت ایک فائر کی آواز گونجی، گولی میری ٹانگ میں آ کر لگی، میں اچھل کر زمین پر گر پڑا۔ وہ گولی ران کے گوشت میں دھنس گئی تھی، یوں لگ رہا تھا میرے اندر انگارے سے بھر گئے ہیں۔ تکلیف بڑی ہی ناقابل برداشت تھی۔ ایسے میں کتنے ہی لوگوں نے آ کر مجھے دبوچ لیا، پھر میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوتا رہا۔ میں تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ کون مجھ سے دشمنی کر رہا تھا؟ کاروباری دنیا میں سازشیں ہوتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کے منافع کا گراف گرا کر خود آگے بڑھنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، لیکن یہ سب بڑے ہی مہذب طریقے سے دل میں فطور رکھ کر زبان سے جی حضور کہہ کر کیا جاتا ہے، یوں ایک دوسرے کی بساط الٹ دی جاتی ہے۔ میرے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ پہلی بار میری بیوی اور 2 معصوم بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، اور اب مجھ سے ایسی عداوت کی جا رہی تھی کہ مجھے گولی مار کر زخمی کر دیا گیا تھا۔ ہماری کاروباری دنیا کے بزنس مین ایسی کھلم کھلا مجرمانہ واردات نہیں کرتے جیسا کہ میرے ساتھ کیا جا رہا تھا، اور میں یقین سے کہہ سکتا تھا کہ جو بیٹیاں اور بیٹے لہو سے دھل دھلا کر اس دنیا میں آئے ہیں، وہی میرا آخری غسل کرانا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں میں کب تک بے ہوش پڑا رہا۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو ایک وسیع و عریض کمرے کے بیڈ پر پڑا ہوا پایا۔ میری ایک ٹانگ میں گھٹنے سے اوپر ہلکی ہلکی درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ ران کے گوشت میں پیوست ہونے والی گولی نکال دی گئی تھی، مرہم پٹی ہو چکی تھی۔ میرے سامنے بیڈ کی پائنتی کی طرف 2 مسلح افراد کھڑے ہوئے تھے۔ ایک ڈاکٹر مجھ پر جھک کر معائنہ کر رہا تھا۔ اس نے کہا، تم بالکل ٹھیک ہو، بڑے حوصلے والے ہو، دوا کھاتے رہو گے، مرہم پٹی ہوتی رہے گی تو زخم جلد ہی بھر جائے گا۔ کیا ابھی اٹھ کر بیٹھ سکتے ہو؟ میں آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھنے لگا۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دونوں مسلح افراد میرے قریب آ گئے، مجھے جوس پلانے لگے، پھر ڈاکٹر نے مجھے دوا کھلائی۔ میرے لیٹنے کے بعد ایک انجیکشن لگایا۔ اس کی مدد کے لیے کوئی اسسٹنٹ نرس یا وارڈ بوائے قسم کا کوئی ملازم وہاں نہیں تھا۔ چونکہ میرے ساتھ مجرمانہ سلوک کیا جا رہا تھا، اس لیے صرف ڈاکٹر کو رازدار بنا کر وہاں لایا گیا تھا۔ اس نے کہا، تم نارمل ہو، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، کل کسی وقت آ کر مرہم پٹی کروں گا، یہاں تمہیں دوائیں کھلائی جائیں گی، انجیکشن بھی لگائے جائیں گے، مگر صحت یابی کے لیے صرف دوا ضروری نہیں ہوتی، حوصلہ لازمی ہوتا ہے، حوصلہ کرو۔ یہ کہہ کر وہ اس کمرے سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہ دروازہ کھلا، ایک قدآور باڈی بلڈر دکھائی دیا۔ وہ بڑے فاتحانہ انداز سے چلتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے 2 مسلح باڈی گارڈز تھے، وہ مجھے دیکھ رہے تھے، اور میں سوالیہ نظروں سے اس سے تک رہا تھا۔ اب سے پہلے میں نے کبھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اسی نے مجھے اغوا کرایا ہے۔ وہ بڑی حقارت سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نے انکار میں سر ہلایا۔ اس نے اپنے دونوں باڈی گارڈز سے کہا، یہ نہیں جانتا، پہلے اسے بتاؤ میں کیا ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، بازوؤں کے مسلز پھلائے۔ اس کا سینہ چٹان کی طرح پھیل گیا تھا۔ ایسے وقت ایک مسلح گارڈ نے اپنی گن کے دستے سے اس کے سینے پر زوردار ضرب لگائی۔ جس قوت سے حملہ کیا گیا تھا، اس کے نتیجے میں اسے پیچھے کی طرف جا کر گر جانا چاہیے تھا،
تکلیف سے کراہنا چاہیے تھا، مگر وہ جوں کا توں کھڑا ہوا تھا۔ دوسرے گارڈ نے پیچھے سے اس کی گردن پر زوردار کراٹے کا ہاتھ مارا، پھر بڑک لگاتے ہوئے گھوم کر دوسرا ہاتھ اسی جگہ گردن پر مارا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ پھر اچانک ہی اس نے اچھل کر دونوں گارڈز کو اپنے بازوؤں میں دبوچ لیا۔ وہ دونوں اس کے شکنجے سے نکلنے کے لیے پوری قوت کا مظاہرہ کرنے لگے، ادھر سے ادھر تڑپنے لگے۔ میں حیرانی سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، وہ ایسا تماشا کیوں کر رہا ہے؟ پھر اس نے دونوں کو دائیں بائیں پھینک کر مجھے دیکھتے ہوئے کہا، یہ میں ہوں، فولادی سلاخوں کو موڑ دیتا ہوں، تجھے تو ایک چٹکی میں مسل سکتا ہوں۔ اتنے آدمیوں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن رازداری شرط تھی، اس لیے اتنے جھمیلے سے گزرنا پڑا ہے۔ وہ ذرا گردن اونچی کرتے ہوئے بولا، میرا نام سنا ہوگا، سنا ہے نا؟ میں اس کا منہ تک رہا تھا، پتہ نہیں وہ کون تھا۔ اس نے ایک ذرا دائیں مڑ کر پھر ایک ذرا بائیں مڑ کر اپنے بدن کی ہڈیوں کو چٹکاتے ہوئے کہا، میرا نام بابر بلّہ ہے۔ میں نے سہم کر اسے دیکھا، وہ بہت ہی خطرناک مجرم، سفاک اور بے رحم قاتل تھا۔ کئی بار قانون کی گرفت میں آ چکا تھا، مگر کبھی اسے سزائے موت نہیں سنائی گئی تھی۔ اسے بڑے بڑے امیر کبیر یا با اختیار اور وسیع ذرائع رکھنے والے VIP کی سرپرستی حاصل رہا کرتی تھی۔ میں نے کہا، میں نے تمہارا نام سنا ہے، آج پہلی بار تمہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن مجھ سے کیوں دشمنی کر رہے ہو؟ میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، میری یہی خوبی ہے، جو میرا کچھ نہیں بگاڑتا میں اسے اچھی طرح بگاڑ کر رکھ دیتا ہوں۔ تمہارے جیسے لوگوں کا کچومر نکالنے کے لیے مجھے لاکھوں روپے ملتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا، جو تمہیں لاکھوں روپے دے رہا ہے، میں اس سے کئی گنا زیادہ دے سکتا ہوں، مجھ سے سودا کرو۔ وہ انکار میں ایک انگلی ادھر سے ادھر ہلاتے ہوئے بولا، ہم جیسے بدماشوں کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ زبان سے نہیں پھرتے، جو سودا کر لیتے ہیں اسے مرتے دم تک نبھاتے ہیں۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا، اس نے ڈانٹ کر کہا، چپ، بالکل چپ، بولنے کو کہوں تو بولو۔ وہ پلٹ کر دو چار قدم آگے آیا، پھر پلٹ کر بولا، تیرا منہ کھلا ہے، آواز نکلے یا نہ نکلے، منہ بند رکھ۔ ایک ذرا بولے گا تو ابھی منہ ٹوٹے گا، کبھی بولنے کے قابل نہیں رہے گا۔ میں نے ہونٹوں کو سختی سے بھینچ لیا، اس خر دماغ کی حرکتیں دیکھ چکا تھا، اس نے اپنے ہی مسلح گارڈ سے مار کھائی تھی۔ پھر انہیں اچھی طرح دبوچ کر ان کا کچومر نکال کر ایک طرف پھینک دیا تھا۔ وہ پاگل کا بچہ میرے ساتھ بھی اسی طرح کا غیر انسانی سلوک کر سکتا تھا۔ وہ اپنے فون پر نمبر پنچ کر رہا تھا، پھر اسے کان سے لگا کر انتظار کرنے لگا۔ چند سیکنڈ کے بعد بولا، میں بابر بلّہ بول رہا ہوں، ادھر سب معاملہ ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اس کتے کا آپریشن ہو گیا ہے، یہ ہوش میں آ گیا ہے، ابھی میری سن رہا ہے۔ تم کو جو بولنا ہے اس سے بولو، معاملہ جلدی ختم کرو، میں اپنے اڈے پر اسے زیادہ دنوں تک چھپا کر نہیں رکھوں گا۔ اس نے میرے قریب آ کر اپنا فون مجھے دیتے ہوئے کہا، یہ لے بات کر۔ میں نے فون لے کر کان سے لگاتے ہوئے کہا، ہیلو۔ پھر پہلے ہی لمحے میں اپنے بڑے بیٹے منور غازی کی آواز سن کر چونک گیا۔ وہ پوچھ رہا تھا، السلام علیکم بابا جانی، آپ آرام سے تو ہیں نا؟ میری جگہ کوئی اور باپ ہوتا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا۔ وہ کیسی بے ضمیری، بے حسی اور سنگ دلی سے زخم پہنچا کر میرے آرام کرنے کی بات کر رہا تھا۔ اس وقت وہ سب ایک فون کے اطراف بیٹھے ہوئے تھے۔ میری بڑی بیٹی نوشین، بڑا بیٹا منور غازی، دو بیٹیاں زرمین اور شرمین اپنے شوہروں کے ساتھ وہاں موجود تھیں اور وائڈ سپیکر کے ذریعے مجھ سے ہونے والی باتیں سن رہی تھیں۔ میرے بیٹے مراد غازی اور سلطان غازی اپنی فیملی کے ساتھ وہاں نہیں تھے، ان سب کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ فی الحال مجھے منور اور تینوں بیٹیوں کے منصوبے کے مطابق اغوا کیا گیا تھا۔ مجھے نوشین کی آواز سنائی دی، سلام بابا جانی، کیا آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے؟ آپ سگے ہو کر سوتیلے باپ جیسا سلوک کرتے ہیں آئے ہیں، ہمیں اپنی باقی دولت اور جائیداد سے محروم کرنے کے لیے آپ نے دوسری شادی کی، دوسرے بچے پیدا کیے، جس کا نتیجہ بھی دیکھ چکے ہیں۔ منور کی آواز سنائی دی، پھر بھی عقل نہیں آئی، آپ نے ہم سے رشتہ توڑ لیا اور یہ سمجھ لیا کہ ہم آسانی سے پیچھا چھوڑ دیں گے، مگر دیکھ لیں پیچھے پڑ گئے ہیں، آپ سے بہت دور سمندر پار ہیں۔ ہم پر الزام نہیں آئے گا کہ ہم آپ سے کسی طرح کی عداوت کر رہے ہیں۔ نوشین نے کہا، آپ کیا سمجھ رہے تھے؟ ہم بے انتہا دولت اور جائیداد محکمہ اوقاف اور فلاحی اداروں کے نام کرنے کے لیے
آپ کو بے لگام رہنے دیں گے؟ ایک بیٹی زرمین نے کہا، نہیں بابا جانی نہیں، آپ ایک اچھے باپ کی طرح اپنا سب کچھ ہمارے نام کریں گے۔ شرمین نے کہا، اور ہمیں وہ جگہ بتائیں گے جہاں آپ نے منوں کے حساب سے سونا چھپا کر رکھا ہے۔ آخر وہ کس کے لیے ہے؟ کیوں چھپا کر رکھا ہے؟ منور نے کہا، آپ کیسے بے وقوف ہیں بابا جانی، کبھی یہ نہیں سوچا کہ ابھی آپ کا دم نکل جائے گا تو اتنا سارا سونا کس کے کام آئے گا؟ نوشین کی آواز سنائی دی، یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، ان کے بہت سے راز ایسے ہیں جن سے پردہ نہیں اٹھ رہا۔ یہ بھی ایک راز ہے کہ کئی من سونا اپنی اولاد سے کیوں چھپا رہے ہیں۔ ابھی کم از کم اتنا تو بتا دیں کہ وہ سونا کتنا ہے، کیوں اسے چھپا کر رکھا ہے؟ اپنے ساتھ قبر میں تو کبھی لے جا نہیں سکیں گے۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر نوشین نے کچھ پریشان ہو کر پوچھا، یہ چپ کیوں ہیں، بولتے کیوں نہیں؟ کیا پھر بے ہوش ہو گئے ہیں؟ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، نہیں، میں پورے ہوش و حواس میں ہوں، آئندہ بھی پوری ہوش مندی سے تمہارے مکر و فریب کو سمجھتا رہوں گا۔ مجھ پر جیسے مظالم ڈھا رہے ہو، انہیں کبھی بھلا نہیں پاؤں گا۔ یہ بتاؤ، مجھے یہاں کب تک قیدی بنا کر رکھو گے؟ جب تک آپ ہمیں پوشیدہ سونے تک نہیں پہنچائیں گے۔ ابھی فون پر تم لوگوں کی آواز سن کر میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہاں قیدی بن کر ظلم سہتا رہوں گا، پوری عمر گزار دوں گا، مگر ایک چٹکی سونا بھی تمہارے ہاتھ لگنے نہیں دوں گا۔ اسی جگہ زندگی کی آخری سانسوں کو تم سب پر تھوک کر چلا جاؤں گا۔ منور نے کہا، ہم سب جانتے ہیں آپ کس قدر ضدی ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ آپ ہم جیسے ضدی اولاد کے باپ ہیں۔ آپ کے حلق سے سونا اگلوانا آسان نہ ہوگا۔ کوئی بات نہیں، فون بابر بلّا کو دیں۔ میں نے فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ اسے لے کر کان سے لگاتے ہوئے بولا، میں اس بڈھے کی باتیں سن رہا ہوں، کیا اس کی گردن مروڑ دوں؟ منور نے کہا، ایسی غلطی نہ کرنا، اسے ہر حال میں زندہ رکھنا ہے، مگر کچھ اس طرح اذیتیں پہنچاؤ کہ وہ تکلیف کی شدت سے گھبرا کر سارا راز اگل دے۔ لو جی، سمجھو کہ اس نے راز اگل دیا، بس ذرا انتظار کرو اور اس کی آوازیں سنتے رہو۔ یہ کہتے ہی اس نے میرے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر ایک جھٹکا دیتے ہوئے اٹھا کر بٹھا دیا۔ ایسی تکلیف ہو رہی تھی جیسے سارے بال میرے سر سے اکھڑنے ہی والے ہوں۔ میرے وہ وارث دوسری طرف بیٹھے میری کراہیں سن رہے ہوں گے۔ بابر نے بڑی صفاقی سے پوچھا، تیری اولاد جو کہہ رہی ہے اسے مانے گا یا نہیں؟ میں نے انکار میں سر ہلایا۔ اس نے میرے جبڑے کو ایک ہاتھ کے پنجے میں جکڑ لیا۔ اف خدایا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے جبڑے کسی فولادی شکنجے میں آ گئے ہوں اور اب تب میں ٹوٹنے ہی والے ہوں۔ بلا شبہ وہ غیر معمولی جسمانی قوتوں کا حامل تھا۔ اس نے گرفت ڈھیلی کرتے ہوئے ایک جھٹکا دیا۔ میں واپس تکیے پر گر پڑا۔ اس نے فون پر کہا، اگر میں اسے نہ چھوڑتا تو جبڑے ٹوٹ جاتے، پھر یہ بولنے کے قابل نہ رہتا، تمہاری کسی بات کا جواب نہ دیتا۔ تمہارا باپ بڈھا ہے مگر جی دار ہے۔ وہ باتیں کرتا ہوا میری ٹانگوں کے پاس آیا، پھر بولا، مرد کبھی روتے نہیں ہیں، بزدلوں کی طرح چیختے نہیں ہیں، ذرا سنو تو کیا کوئی چیخ سنائی دے رہی ہے؟ اس نے یہ کہتے ہی ایک انگلی میری ران کے زخم پر یوں ماری جیسے خنجر چبھو رہا ہو۔ میں بے اختیار حلق پھاڑ کر چیخنے لگا۔ پتہ نہیں کتنے گھنٹے پہلے آپریشن ہوا تھا، زخم تازہ تھا، اس کی انگلی جیسے لوہے کا سریا تھی، یوں لگ رہا تھا اندر گھس کر گولی کے زخم تک پہنچ گئی ہے۔ تکلیف ایسی ناقابل برداشت تھی کہ میں تڑپنے لگا۔ زخم کے ٹانکے ٹوٹ گئے تھے، لہو رسنے لگا تھا۔ مسلح افراد نے مجھے ہر طرف سے دبوچ رکھا تھا، ورنہ میں تڑپتے تڑپتے بیڈ سے گر پڑتا۔ فوراً ہی ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ اس نے میری حالت دیکھ کر کہا، بلّا بھائی، آپ مالک ہیں، مختار ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، مگر ایک بات کہتا ہوں، اگر اسے زندہ رکھنا چاہتے ہو تو اس کے زخم کو نہ چھیڑیں۔ فون بلے کے کان سے لگا ہوا تھا۔ منور اس سے کہہ رہا تھا، بلے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایسے تو ہمارا باپ مر جائے گا، اسے مارنا نہیں ہے، زندہ رکھنا ہے۔ اسے زندہ رکھو گے تو باقی 5 لاکھ روپے کی ادائیگی ہوگی، نقصان پہنچے گا تو ہم کس بات کی ادائیگی کریں گے؟ وہ جھنجھلا کر بولا، میرا اپنا کام کرنے کا طریقہ ہے، پسند نہیں ہے تو میں نہیں کروں گا۔ تم کو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ تم جانو۔ میں ادھر زیادہ سے زیادہ 10 دنوں تک اسے رکھوں گا۔ اپنا کام نکالو اور اسے یہاں سے لے جاؤ یا کہیں مار کر پھینک دو۔ میری بلا سے یہ کوئی میرے باپ کا سگا نہیں ہے۔ وہ دونوں باڈی گارڈز کے ساتھ وہاں سے باہر چلا گیا۔ اس کچے زخم سے اس قدر لہو بہہ رہا تھا کہ میرا نچلا لباس تربتر ہو گیا تھا۔
ڈاکٹر لہو کو مزید رسنے سے روک رہا تھا اور میں تکلیف کی شدت سے تڑپ رہا تھا، مگر مجھ پر کمزوری اس قدر غالب آ گئی تھی کہ اب تڑپنے کی بجائے ہلکے ہلکے جھٹکے کھا رہا تھا۔ پھر اچانک ہی مجھ پر غفلت طاری ہو گئی، میں پھر ایک بار بے ہوش ہو گیا۔ یہ ہے بڑھاپا، کمزوری اور ذلت، لعنت ہے ایسی زندگی پر۔ اے جوانی، میں تجھے پکار رہا ہوں، آ جا، ورنہ موت تو آ ہی رہی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔